لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه. میرے بزرگوں اور ایمانی دینی اور بھائیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں اور وہاں کے اسٹیج حضرات علماء کرام، بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں دو نظام بنائے ہیں. ایک تکوینی نظام جیسے سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، رات کا آنا اور جانا، اور زندگی اور موت کے واقعات وغیرہ. اسی نظام کے ساتھ ایک دوسرا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ ہے تشریعی، قانونی اور آئینی نظام. ہر انسان کو، ہر آدمی کو پیدائش سے لے کر موت تک اس نظام کے مطابق چلنا ہے. اس کے بغیر اس کی زندگی انسانی زندگی نہیں ہو سکتی. اسی نظام کا ایک اہم عنصر نکاح ہے. نکاح اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے پہلے وہ خاتون جسے دیکھنا بھی جائز نہیں تھا، نکاح کے بعد وہ خاتون ایک مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے، رفیق حیات بن جاتی ہے، ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمخوار بن جاتے ہیں، اور اولاد پیدا ہونے پر نسل جاری رہنے کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے. نکاح کی سب سے بڑی فضیلت وہ ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ 3 صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم کرنے کے لیے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تینوں نے آپ کی عبادت کا حال معلوم کیا. جب معلوم ہوا تو تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، سوؤں گا ہی نہیں، رات بھر جاگ کر نماز پڑھوں گا، قیام کروں گا. اور دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. اور تیسرے صحابی نے یہ کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا تاکہ بیوی اور بچوں کے الجھنوں سے فارغ ہو کر ایک اللہ کی عبادت کر سکیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن چکے ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم ایسی باتیں کر رہے تھے؟ سنو، اما واللہ انی لخشاکم للہ واتقاکم لہ ولکنی اصوم
وأصلي وأرقد وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. کہ سنو کہ خدا کی قسم میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، اور افطار بھی کرتا ہوں، اور یہ نکاح میری سنت ہے. جس نے میری اس سنت سے اعراض کیا، منہ پھیرا، تو مجھ میں سے نہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اربع من سنن المرسلین الحیاء ویروى الختان والتعطر والسواک والنکاح. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں پیغمبروں کی سنت ہیں. حیا کرنا، ایک روایت کے مطابق ختنہ کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا. پتہ یہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت کے ساتھ ساتھ پیغمبروں کی سنت قرار دیا ہے. اور یہ نکاح یہ عبادت ہے اور دائمی عبادت ہے. اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے. اس نواز تعلق عبادت ہے، صدقہ ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ وفی بدء احدکم صدقہ. قالوا یا رسول اللہ ایاتی احدنا شہوته ویکن له فیہا اجر؟ قال لو ارأیتم لو وضعها فی حرام فكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال فكان عليه أجر. مسلم شریف کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنی بیوی کی شرمگاہ کو آئے، یہ بھی صدقہ ہے، عبادت ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے. صحابہ کو سن کر کے تعجب ہوا کہ یہ کیسے کہ آدمی اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرے، اپنی خواہش کو مٹائے اور سکون حاصل کرے اور اس پر بھی اجر و ثواب ملے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح سے ایک آدمی اپنی خواہشات کو غلط اور ناجائز جگہوں پر پوری کرتا ہے تو اس پر اس کو گناہ ملتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے جب آدمی اپنی نفسانی خواہشات کو جائز جگہوں پر، حلال جگہوں پر پوری کرتا ہے تو اس پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ نکاح ایک عبادت ہے، دائمی عبادت ہے. ایسی عبادت ہے کہ انسان جس حالت میں بھی ہو، سویا ہوا ہو، لیٹا ہوا ہو، بات چیت کر رہے ہو اپنی بیوی کے ساتھ، جس حالت میں بھی ہو، یہ عبادت جاری رہتی ہے. یہ عبادت جاری رہتی ہے، اس پر اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. لیکن نماز، روزہ یہ وقتی عبادت ہے. جب آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو یہ عبادت ادا ہوتی رہتی ہے، اس پر اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. لیکن نکاح ایسی عبادت ہے کہ جس حالت میں بھی ہو، سو بھی رہا ہو تو یہ عبادت برقرار رہتی ہے، جاری رہتی ہے، اس پر اجر و ثواب ملتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پر آدھے دین کی سرٹیفکیٹ سند عطا فرمائی. ارشاد ہے اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الثاني. کہ جب بندہ شادی کرتا ہے تو اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے. اب انہیں چاہیے کہ باقی آدھے میں اللہ سے ڈر کر وہ زندگی گزارتا رہے.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نکاح کی اجازت نہ دی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صرف نکاح کی نہ اجازت دی ہے بلکہ اس کی ترغیب بھی دی ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں توجہ دیتے ہوئے کہ جنہوں نے نکاح نہ کیا ہو، جو لوگ بے نکاح ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ کہ بے نکاح لوگوں کا نکاح کرا دو۔ تو یہ فضیلت ہے، یہ ترغیب ہے نکاح کی۔ جب معاشرے میں ہماری اولاد بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، شادی کے لائق ہو جائیں تو ہم مناسب رشتہ دیکھیں۔ جب رشتہ آ جائے، لڑکی پسند ہو، لڑکی والوں کو لڑکا پسند آ جائے، پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً جو ہے رشتہ کر لینا چاہیے۔ دیر کرنے سے فساد برپا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشرے میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک، جب نماز کا وقت ہو جائے تو وقت پر نماز پڑھ لے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو وقت پر نماز پڑھ لی جائے۔ دوسرا یہ کہ جب جنازہ حاضر ہو تو جنازے کی نماز پڑھ لی جائے، اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب بے نکاح آدمی کا مناسب رشتہ مل جائے اور وہ شادی کے لائق ہو تو اس کا نکاح کر دیا جائے۔ نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم آج ہی سوچتے ہیں کہ ہمارے بیٹے اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائے پھر ہم ان کا رشتہ ڈھونڈیں گے، پھر ہم اس کی شادی کریں گے، اس کا رشتہ لگائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ آپ کے بیٹے بالغ ہو جائیں، آپ کے بیٹے شادی کے لائق ہو جائیں، 10,000 ہی روپے کیوں نہیں کما رہے ہو، آپ ان کا رشتہ جوڑ دیجیے، ان کی شادی کر دیجیے۔ یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کا مناسب رشتہ ڈھونڈ کر کے ان کی شادی کر دیجیے، اس میں تاخیر نہ کیجیے۔ اور ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے، کبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ رشتہ نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس پر جائیں گے تو معاشرے کے اندر بڑی خرابی ہوتی ہے۔ نکاح کو آسان کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان آدم النکاح برکہ وایسرہ مؤونہ کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچے کم۔ تو نکاح بھی کریں تو سادگی کے ساتھ کریں، ایسا مشکل نہ بنا دے نکاح کو کہ معاشرے کے اندر برائی کرنا آسان ہو جائے، زنا آسان ہو جائے اور نکاح مشکل ہو جائے۔ آج ہم لوگوں نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے جاب کرنے لگیں گے، ہمارے بیٹے سرکاری عہدے پر فائز ہو جائیں گے، پھر ہم اس کی شادی کریں گے تاکہ ہمیں اچھی رقم ملے، موٹی رقم ملے، پیسے ملے، اور اس طریقے سے ہم شادی کریں۔ میرے بھائیوں، امیر لوگ تو کر لیتے ہیں، لیکن غریبوں کا حال دیکھیے، ان کا حال پوچھئے، ان کے دل کا درد جا کر کے سمجھئے کہ کس طریقے سے وہ اپنے آنسو کو بہا کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ جوڑتے ہیں۔ اس لیے اس چیز کو اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہے، اور ہمیں سماج کے لوگوں کی باتوں کو نہیں سننی۔ ہم یہ نہ سوچے کبھی کہ محلے کے لوگ کیا کہیں گے، سماج والے کیا کہیں گے۔ اگر اس پر جائیں گے تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے۔ دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو طالب، جب ان کا آخری وقت آیا، آپ علیہ السلام
ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے کہا کہ چچا آپ میرے کان میں ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، میں گواہ رہوں گا قیامت کے دن۔ جیسے ہی ابو جہل بدبخت کو معلوم ہوا کہ اپنے بھتیجے کے دین پر ایمان لا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ابو طالب پوری زندگی تم گزار دی اور اب تم اپنے بھتیجے کے دین پر ایمان لا رہے ہو، یہ سوچ کر کہ وہ ایمان نہیں لایا۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہمارے سماج کے لوگ کیا کہیں گے، معاشرے والے کیا کہیں گے، تو پھر اس طریقے سے معاشرے کے اندر برائیاں جنم لیتی ہیں، بے حیائیاں عام ہو جاتی ہیں۔ اس لیے وقت پر اپنی اولاد کا نکاح کرا دیجیے۔ حضرت علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ رات میں گشت کر رہے تھے، ایک گھر کے پاس پہنچے تو گھر کے اندر سے آواز آئی، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے ماں سے کہا کہ عمر سن لیں گے، حضرت عمر سن لیں گے۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ عمر نہیں سنیں گے، تم دودھ میں پانی ملا لو، اتنی رات کو حضرت عمر کہاں سنیں گے؟ بیٹی نے ماں سے کہا اگر حضرت عمر نہیں سن رہے ہیں تو عمر کا رب اللہ سن رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں اس گھر کی دیوار پہ اپنے غلام سے کہا کہ نشان لگا دو، اور چلے گئے رات میں وہاں سے۔ صبح ہوئی تو اپنے غلام اسلم کو بھیجا، کہا کہ ماں اور بیٹی دونوں کو بلا کر لاؤ۔ دونوں کو بلا کر اسلم نے لایا، اس کے بعد اپنے بیٹوں کو بلایا، حضرت عبداللہ بھی تھے، عبد الرحمن بھی تھے، عاصم بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹو مجھے اس لڑکی کا تقوی بہت پسند آیا، اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اگر مجھے نکاح کی ضرورت ہوتی تو میں اس سے نکاح کر لیتا، تم میں سے ضرورت ہو تو اس لڑکی سے نکاح کر لو۔ حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی تھی، حضرت عبد الرحمن کی شادی ہو چکی تھی، ایک بیٹے حضرت عاصم باقی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان میرا نکاح ہو جائے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت 22 لاکھ مربع کلو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے عاصم کی شادی ایک غریب گھر کی لڑکی سے کی۔ اگر وہ چاہتے تو وقت کی بڑی حسینہ سے اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے غریب گھر کی ایک لڑکی سے اپنی بیٹی کا شادی کیا، اور رشتے کا انتخاب بھی دیکھیے۔ بیٹے حضرت عاصم نے کہا کہ ابا چاہ رہے ہیں تو ہمیں یہ نکاح منظور ہے، ہم راضی ہیں۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان ہم نے لڑکی نہیں دیکھا ہے، ہم نے گھر نہیں دیکھا ہے کہ ہمارا سسرال کیسا ہوگا، جائیں گے تو وہاں ٹھیک ٹھاک ضیافت ہوگی یا نہیں، ہماری قدر اور عزت ہوگی یا نہیں، اور لڑکی کیسی ہے یہ ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جو کہہ رہے ہیں ہم اس پر خوش ہیں، ہمیں اس سے نکاح کرا دیجیے۔ آج کہ ہمارے نوجوان بھائیوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے انتخاب کیے ہوئے رشتے پر، پسند کیے ہوئے رشتے پر ان کو اعتماد نہیں ہوتا ہے، اور چاہتے ہیں کہ ہم خود بھی دیکھے جا کر کے، گرچہ دیکھنا صحیح اور درست ہے، دیکھنا چاہیے، لیکن میرے نوجوان بھائیوں اپنے باپ کے انتخاب کردہ رشتوں پر اعتماد کیجیے۔ باپ کی جو داڑھی اور بال سفید ہو گئے ہیں ایسے ہی نہیں ہو گئے ہیں،
تجربات میں پکے ہیں، پختے ہیں، اور وہ بہت سوچ سمجھ کر کے اپنے اولاد کا رشتہ تلاش کرتے ہیں اور رشتہ جوڑتے ہیں۔ اس لیے اپنے باپ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ آج رشتوں کا انتخاب ہمارے نوجوان بھائیوں اس طریقے سے کر لیتے ہیں، فیس بک کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے کر لیتے ہیں۔ دیکھیے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا نکاح کتنی سادگی کے ساتھ اور بغیر دیکھے ہوئے ایک غریب گھر کی لڑکی سے ہوا ہے۔ ایک واقعہ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے والد ایک انار کے باغ میں کام کرتے تھے، اور اس باغ کا مالک کبھی باغ نہیں جاتا تھا۔ 6-7 سال ہونے کے بعد وہ باغ جاتا ہے، کہتا ہے کہ چلیں آج چلتے ہیں، ذرا باغ میں انار چکھتے ہیں۔ وہ جب آتا ہے باغ میں تو حضرت عبداللہ کے والد حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ سے باغ کا مالک کہتا ہے کہ ایک میٹھا انار لے کے آؤ۔ وہ ایک درخت کا ایک پھل، انار کا ایک پھل توڑ کے لاتا ہے۔ جب اس کو چکھتا ہے تو میٹھے کے بجائے وہ کڑوا نکل جاتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ یہ کڑوا ہے، میٹھا لے کے آؤ۔ دوسرے درخت کا ایک پھل اور توڑ کے لاتا ہے، وہ بھی کڑوا نکل جاتا ہے، کہتا ہے میٹھا لے کر کے آؤ۔ وہ تیسرا پھل بھی لے کر آتا ہے تیسرے درخت سے توڑ کے، وہ بھی کڑوا نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد باغ کے مالک حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ تمہارے یہاں کتنے سال گزر گئے، کتنے سال ہو رہے ہیں؟ کہا حضور 7 سال ہونے کو ہے۔ کہا 7 سال ہونے کو ہے، لیکن تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کس درخت کا پھل کڑوا ہے اور کس درخت کا پھل میٹھا ہے۔ کہا حضور حال یہ ہے کہ میں نے آج تک کسی درخت کا ایک پھل کا ایک دانہ بھی نہیں چکھا ہے کہ مجھے معلوم ہو کہ اس درخت کا پھل جو میٹھا ہے اور اس کا کڑوا ہے۔ کڑوے اور میٹھے کا علم تو چکھنے سے، کھانے سے ہوتا ہے، لیکن ہم نے چکھا بھی نہیں ہے، ہمیں کیا معلوم کہ کس پھل کا دانہ، کون سا پھل جو ہے کڑوا ہے، کون سا میٹھا ہے۔ باغ کے مالک کو بڑی خوشی ہوئی، حیرت ہوئی، خوشی بھی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ جی میں نکاح تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں بہت غریب ہوں۔ کہا مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ تم غریب ہو یا کیا ہو، تم سب سے بڑے متقی ہو، میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے اندر اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، تم بڑے متقی ہو، اس لیے میں اپنی بیٹی کو تمہارے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ تھے اس وقت کے مسلمان کہ جو اللہ سے ڈرتے تھے۔ 7 سال تک باغ میں کام کرتے رہے، انار کے باغ میں، لیکن انار کا ایک پھل بھی توڑ کر نہیں کھایا۔ آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کو اگر مل جائے اور باغ کا مالک نہ جائے تو پتلی گلی سے بوری بوری بھر کر کے وہ انار کو غائب کریں گے۔ تو ایک تو یہ پیغام ہے کہ اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کیجئے، اللہ کا ڈر پیدا کیجئے، جب بھی جو بھی کام کیجئے اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر کے، سامنے رکھ کر کے، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اپنے دل میں کام کیجئے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ آپ جب بھی رشتے کا انتخاب کیجئے تو یہ آپ نہ دیکھیے کہ یہ امیر گھر کا بیٹا ہے یا نہیں، ان کو جاب لگی ہے یا نہیں لگی ہے، آپ اس کے اندر دینداری کو ترجیح دیجیے، اس کے اندر دینداری دیکھیے،
تقوی دیکھیے، چاہے وہ غریب گھر کا لڑکا کیوں نہ ہو، اگر آپ نے اس طریقے سے رشتے کا انتخاب کیا تو آپ کا رشتہ کامیاب، آپ کے بچے اور بچیوں کی زندگی کامیاب، آپ کا دونوں گھر کامیاب۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربعین، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ لڑکیوں سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، ایک مال، دوسرا حسب و نسب یعنی خاندان، اور تیسرا خوبصورتی، اور چوتھی چیز جو ہے وہ دینداری۔ آپ نے کہا دینداری کو ترجیح دو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، یعنی تم کامیاب ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ معاشرے میں جب لوگ رشتے کے لیے جاتے ہیں تو 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی، یہ لڑکا کس گھرانے سے، امیر گھر کی لڑکی یا امیر گھر کا لڑکا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے مال پر ان کی نظر ہوتی ہے کہ اگر مالدار گھر کی بیٹی ہے تو اس سے جب رشتہ لگ جائے گا تو جہیز میں ہم کو بہت سامان ملیں گے۔ واہ رے کیا بات ہے! اور اگر مالدار گھر کا بچہ ہے، لڑکا ہے، تو ہماری بیٹی خوشحال رہے گی، ہمیشہ ان کی زندگی اچھی گزرے گی، اور ہمیں بھی کبھی ضرورت ہوگی تو وہ ضرورت کو پوری کرے گا۔ اس سب کو دیکھ کر کے وہ رشتہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں تو خاندان کو دیکھتے ہیں۔ پہلے تو دولت مالداری دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، پھر خاندان دیکھتے ہیں کہ خاندان ہے کیسا، اس پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ اس کے بعد خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں، لڑکا خوبصورت ہے یا نہیں، چاہے اس کے اندر دینداری نہ ہو، چاہے اس کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، تقوی نہ ہو، بس خوبصورت ہونی چاہیے لڑکی، بس خوبصورت ہونا چاہیے لڑکا، یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ اور اخیر میں دینداری دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 1 نمبر پہ دینداری کو لے آئیے۔ جب بھی آپ رشتے کے لیے جائیے تو آپ یہ دیکھیے کہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں، نمازی ہے یا نہیں، علم والا ہے یا نہیں، اس چیز کو دیکھ کر کے رشتہ کیجیے۔ آپ لڑکی کے لیے جائیے، اس چیز کو دیکھیے کہ اس لڑکی کے اندر دینداری اور تقوی ہے یا نہیں، علم والی یہ لڑکی ہے یا نہیں۔ اگر آپ اس طریقے سے دینداری کو ترجیح دیں گے تو ساتھ میں دولت بھی آ جائے گی، خاندان بھی بن جائے گا، اور اسی طریقے سے خوبصورتی بھی آ جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا سامان ہے، سامان، اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ جب آپ نیک عورت کو، دیندار عورت کو اپنے گھر میں لائیں گے تو دنیا کے اندر وہ آپ کے گھر کو جنت جیسا بنا کے رکھے گی، آپ کے گھر کے ہر فرد کی عزت اور احترام کرے گی، قدر کی نگاہ سے دیکھے گی۔ اور جب آپ جو ہے نیک عورت کو نہیں لائیں گے، دیندار عورت کو نہیں لائیں گے، آئے دن نئے نئے مسائل، نئی نئی باتیں، جھگڑے، کبھی یہ مسئلہ، کبھی وہ مسئلہ، کبھی شوہر کے ساتھ نافرمانی، کبھی ساس سسر کے ساتھ بدزبانی، کبھی
گھر میں سامان بے سلیقے کے ساتھ رکھنا، بات پر الجھنا اور جھگڑا کرنا، یہ ساری نوبتیں آتی رہیں گی اور آپ زندگی بھر پریشان رہیں گے۔ دیکھیے ایک بڑے محدث حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، بہت مشہور تابعی اور محدث ہیں۔ ان کے درس میں ان کا ایک شاگرد تھا عبداللہ ابن ابی وداع، بڑے ذہین محنتی تھے، اور استاد کے سامنے وہ درجے میں بیٹھا کرتے تھے اور استاد کی ہر بات کو وہ نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ اچانک ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، لگاتار 3 دن تک وہ درجے سے غائب رہے۔ چوتھے دن آئے تو حضرت الاستاد مشہور محدث حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہتے ہیں کہ عبداللہ 3 دن تک تم غائب تھے اور آج آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میری گھر والی کا انتقال ہو گیا، اس کی وجہ سے میں 3 دن تک نہیں آ سکا۔ آج چوتھے دن میں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں، حضرت ناراض نہ ہو جائے، لمبی غیر حاضری ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا ارادہ ہے؟ نکاح کرنے کا ارادہ ہے؟ کہ جی حضرت نکاح کا تو ارادہ ہے، لیکن میں مدینے میں، پورے مدینے میں سب سے بڑا غریب ہوں، کون اپنی لڑکی مجھے دے گا؟ کہا ارادہ کیا ہے؟ نکاح کا ارادہ واقعی ہے؟ کہا جی۔ انہوں نے اسی مجلس میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح اس سے کرا۔ کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کروں گا۔ نکاح پڑھایا، پھر چھٹی ہونے کے بعد حضرت عبداللہ ابن ابی وداع اپنے گھر آتے ہیں، روزے سے ہوتے ہیں۔ افطار کے وقت برآمدے پہ دسترخوان بچھا کر چند کھجوریں اور پانی لے کر کے وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے۔ اندر سے کہتا ہے کون؟ تو وہ کہتے ہیں، اندر سے جب آواز آتی ہے کون کی، تو حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ میں سعید بن المسیب۔ حضرت عبداللہ ابن ابی وداع کہتے ہیں کہ حضرت تو کبھی کسی کے گھر نہیں آتے تھے، کسی کے دروازے پہ نہیں آتے تھے، مسجد سے درسگاہ، اپنا گھر۔ دروازہ کھولنے سے پہلے ہی وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ زحمت کیوں اٹھائے؟ آپ مجھے کہتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ دروازہ کھلنے کے بعد کہتے ہیں حضرت کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تم سے دین ہی میں کر دیا تھا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جب دونوں کا نکاح ہو گیا ہے تو تم دونوں رات ایک دوسرے کے بغیر گزارو، اس لیے یہ میری بیٹی ہے۔ اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے داماد کے ہاتھ میں دیا اور کہا یہ میری بیٹی ہے، اور ساتھ میں ایک لاٹھی بھی دے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ 20,000 دینار بھی دے دیا۔ کہا یہ لو، یہ 20,000 دینار ہے، اس سے تجارت کرنا۔ اس کے چند دنوں کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے تو حضرت سعید بن المسیب اپنے داماد عبداللہ ابن ابی وداع سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ عالمہ، محدثہ، فقیہہ، متقی، شوہر کی اطاعت گزار، فرما بردار، حافظہ،
اس کے بعد بھی حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی میں کہیں کوتاہی نظر آئے، غلطی نظر آئے، تو یہ ڈنڈا اسی لیے ہے کہ تم اس کی اصلاح کرتے رہنا۔ یہ دیکھیے، آج ہم جب اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتے ہیں، رخصت کرتے ہیں، تو نصیحت کے بجائے سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں موبائل تھما دیں۔ موبائل، یا یہ کہ جب نیروز میں آئے اور پھر جائے تب موبائل، اور کیا کہتے ہیں، یعنی کہ حال احوال دریافت کرنے کے لیے، بیٹی کوئی تکلیف ہو تو بتانا، فون کرنا ہے۔ اب کیا ہوا، ایک اجنبیہ، ایک گھر کی لڑکی دوسرے گھر میں جائے بسنے کے لیے، تو ان کو اس گھر کے ماحول میں ڈھلنے کے لیے بڑا وقت لگتا ہے، مزاج کو سمجھنے کے لیے۔ ہم اور آپ کسی نئی جگہ چلے جائیے تو جلدی سے دل لگتا ہے۔ اب سمجھیے کہ ایک لمبی مدت 18 سال، 20 سال، 16 سال، 22 سال اپنے باپ کے گھر میں ماں کے ساتھ، اپنی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ گزاری ہے، وہ اتنی لمبی مدت کے بعد ایک دوسرے گھر میں جا رہی، کیا اتنی جلدی ان کی طبیعت لگ جائے گی؟ اتنی جلدی وہ مزاج سمجھ لے گی؟ اب کوئی بات ہو گئی تو موبائل آپ نے دیا ہے کہ بیٹی مجھے بتانا، تو وہ بیٹی سب سے پہلے ماں کو فون کرے گی اور کہتی ہے کہ امی مجھے اس گھر میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، کس گھر میں ابا نے میرا نکاح کر دیا، کس گھر میں میرا رشتہ لگا دیا۔ اب امی یہ سنتی ہے ایک دو بات، یہ ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے اس کا آپریشن کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ امی ایک دو بات سنتی ہے، اس میں 4-5 اور شامل کر دیتی ہے، مرچ مسالہ لگا کر کے۔ اور کس کو بیان کرتی ہے؟ بیٹی کے باپ سے بیان کرتی ہے کہ کہاں اب کر دی میری بیٹی کی شادی، کبھی سکھ اور چین کی زندگی نصیب نہیں ہے۔ وہ رو رہی ہے، آج بھی یہ شکایت کی ہے، آج بھی اس دکھ اور درد کا اظہار کیا ہے۔ اب باپ تو باپ ہے بیچارے، بیٹی کی ماں کی بات سن کر جذبات میں آ جاتے ہیں اور فون لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کل ہم آ رہے ہیں۔ وہ پہنچتے ہیں اور وہیں سے گھر اجڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت کی شادی کا واقعہ آپ نے سنا، طریقہ آپ نے سنا، دیکھا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو شادی کا طریقہ ہے اس کو بھی دیکھیے، کتنا فرق ہے۔ دوسری بات یہ کہ دوسرا پیغام یہ کہ حضرت سعید بن المسیب نے اپنے داماد کو اپنی بیٹی دینے کے ساتھ ساتھ 20,000 دینار بھی دیا اور کہا اس سے تجارت کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ خرابی ہے، اس خرابی کا آپریشن کر رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جہیز میں پیسے ملے، اور بیٹی والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم دیں۔ بھائی آپ دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں؟ کیا آپ کی بیٹی کو مل رہا ہے؟ کیا آپ کے داماد کو مل رہا ہے؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ جہیز کے بدلے، جبکہ یہ رشوت ہے، یہ حرام ہے، اس چیز کو ختم کر کے یہ طریقہ اپناتے، کتنا اچھا ہوتا کہ آپ رخصت کرتے ہوئے اپنے داماد کو وہی 50,000، وہی 1 لاکھ، وہی 1.5 لاکھ ان کے ہاتھ میں دے۔ کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کے داماد کو، اور ایک احسان ہوتا ان پر۔ اور اگر آپ غریب گھر میں کے اچھے لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو کیوں نہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم جہیز دیتے ہیں وہ جہیز نہ دے کر کے اس کا گھر ہی بنا دیں، تاکہ مکان والا گھر ان کا بھی ہو جائے، پختہ گھر ہو جائے۔
تو ایسا بھی تو نہیں ہوگا کہ حرام کام جو ہم کر رہے ہیں، حرام پیسے جو لے رہے ہیں تو یہ بھی تو نہیں لیں گے، اور ایک جائز طریقے سے ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ اور جس گھر میں ہماری بیٹی جا رہی ہے، کیا کبھی لگتا ہے آپ کو کہ وہ دکھ کے ساتھ زندگی گزارے گی؟ کہ جس کا گھر آپ بنا دیجئے گا، جس کو آپ پیسے دے کر کے رخصت کیجئے گا، وہ آپ کی بیٹی کے کام آئے گا، وہ آپ کے داماد کا کام آئے گا۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی آپ رشتے کا انتخاب کریں تو دینداری کو ترجیح دیں، اور ایسی لڑکی اور لڑکوں سے رشتہ جوڑیں کہ جس کے اندر اللہ کا خوف ہو اور تقوی ہو۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے 3 واقعہ سنایا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے تھے، ان کی شادی ایک غریب گھر کی بچی سے ہوئی۔ کس بنیاد پر؟ دینداری اور تقوی کی بنیاد پر۔ اس کا نتیجہ یہ دیکھیے کہ دونوں کے ملنے سے ایک بچی پیدا ہوتی ہے، اور پھر ان کی شادی ہوتی ہے۔ اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، جو خلیفہ راشد اور خامس کہا جاتا ہے، 5ویں نمبر کا خلیفہ، جنہوں نے خلافت راشدہ کا دور دکھایا۔ اور پھر دوسرا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ حضرت مبارک کا نکاح ایک باغ کے مالک نے اپنی بیٹی سے کیا، تقوی اور دینداری کی بنیاد پر۔ ان دونوں کے ملنے سے جو بچہ ہوا، جو بچہ دنیا کے اندر آیا، دنیا اس کو حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے اور قیامت تک جانے گی۔ یہ جب آپ دینداری کو ترجیح دیجیے گا تو اولاد اچھی ہوگی۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، نکاح کے 3 بنیادی مقصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے انسانی نسل کی بقا۔ حدیث میں ہے تناکحوا تناسلوا، نکاح کرو اور نسل بڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت حوا کو بھی پیدا کیا۔ تو پہلا مقصد یہ ہے نسل انسانی کی بقا، اور دوسرا مقصد ہے عفت و عصمت، عزت کی حفاظت۔ حدیث میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ اور تیسرا مقصد ہے ایک کا دوسرے سے سکون حاصل کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ تو یہ 3 اہم مقاصد ہیں نکاح کے۔ ان مقصدوں کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر معاشرے میں جو لوگ بے نکاح ہیں تو ان کا آپ نکاح کرائیے۔ نکاح کا حکم بھی قرآن و حدیث میں دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اور آخری بات جو پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ نکاح کو آسان بنائیے، سادگی کے ساتھ نکاح کیجیے۔ کتنے لوگ ہیں آج کے اس مجلس میں کہ جو یہ ارادہ کرے کہ ہم اپنی اولاد کا نکاح، اپنی اولاد کا نکاح اور اپنا نکاح بھی سادگی کے ساتھ کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ کہیے۔ اچھا، بچے پہلے سے تیار ہیں کہ انشاءاللہ کریں گے۔ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے۔ اب بتانے خود کا نکاح سادگی کے ساتھ کریں گے یا بچوں کا کرائیں گے؟ تو ہاں، بچوں کا کرائیے گا، ورنہ خبر مل جائے گی تو پھر گھر میں خیریت بھی نہیں رہے گی۔ اس لیے کریں گے انشاءاللہ سادگی کے ساتھ۔ جی، آسان بنائیے تاکہ معاشرے میں برائی نہ ہو، برائی کا خاتمہ ہو۔
اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔